افطار کا دسترخوان سج چکا ہے. جس طرح ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ کا شکریہ کہ آپ ہماری ٹرانسمیشن کو دیکھتے ہیں اور ہمارے جو مہمان آتے ہیں ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ناصر الطاف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان کا شکریہ ادا کریں گے. اور رانا ساجد محمود صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ وظائف کے لیے ہمارے ساتھ تشریف لاتے ہیں, اور جو روزہ کشائی کے بچے ہیں ہمارے ساتھ تشریف لائیں. آج خاص طور پر ہمارے ساتھ موجود ہے رضوان گنبد صاحب, جن کو آپ مختلف ٹی وی چینلز پر دیکھتے ہیں. آج کی ٹرانسمیشن میں ہمارے اس کا بزم کا حصہ بنے. عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں, خضر ہمارے ساتھ موجود ہیں, روزہ کشائی کے بچے موجود ہیں. آپ سب کا شکریہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بول ٹی وی کی تمام مینجمنٹ کا شکریہ, اور جو ہمارے اسپانسرز ہیں ان کا میں شکریہ ادا کرتا چلوں کہ ہمارے جو اسپانسرز ہیں اس میں سرف ایکسل کا بہت شکریہ, کرشی کا بہت شکریہ, ٹینک کا بہت شکریہ, کولگیٹ میکس فریش کا بہت شکریہ, پیپسی کا بہت شکریہ, ملک پیک کریم کا بہت شکریہ, لائف بوائے کا بہت شکریہ, سبروسو کا بہت شکریہ. اور افطار کے دسترخوان پر جو میل باکس آپ دیکھ رہے ہیں اس کے لیے تعاون کیا ہے KFC نے, تو KFC کا بہت بہت شکریہ. افطار کے دسترخوان پر تعاون کیا ہے خالد سویٹس اینڈ بیکرز نے, بہت بہت شکریہ خالد سویٹس اینڈ بیکرز کا. اور پانی جو ہم پیتے ہیں آب دبئی ڈرنکنگ واٹر, آب دبئی ڈرنکنگ واٹر کا بہت بہت شکریہ. اور آسٹرچ کا بہت بہت شکریہ, اور WVY ہیمانی کا بہت بہت شکریہ, اور FAW فریگننسز فرحان وارث کے پرفیومز جو ہمارے پرفیوم ہے اس کا بہت بہت شکریہ جو اسپانسر کیا. اور جو آن لائن آپ آرڈر کرنا چاہیں تو FAWfragrances.com ہماری ویب سائٹ ہے, اس پر آپ آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں. یہاں پہ میں چاہوں گا کہ مولانا صاحب سے وظائف کا پہلا کوسچن کہ حسد اور بری نظر سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی پیاری محفل اور بزم سجی ہے اور افطار کا بابرکت لمحات ہیں. حسد اور نظر بد یہ ایک ایسی بری بیماری ہے کہ جس کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مفہوم حدیث کے ہر انسان کی آنکھ کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی تاثیر رکھی ہوتی ہے. اچھا ایک منٹ بات, سوری معذرت چاہتا ہوں قطع کلامی, آپ لوگ اگر وظائف کے لیے کال کر سکتے ہیں تو اسکرین پر نمبر دیے ہیں, آپ اس پر کال کر سکتے ہیں. جی بسم اللہ. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کی نظر کے اندر ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس چیز کو غور سے وہ دیکھ لے یا ایک اچانک نظر ڈالے جس چیز کے اوپر تو اس پر نظر پڑتی ہے اور نظر لگ جاتی ہے. انسان کی اپنی نظر اپنے اوپر بھی لگ جاتی ہے, اور بری نظر جس کو لگ جائے تو اس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے. تو بری نظر سے بچنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو دیکھیں تو ہمیں قرآنی آیات نظر بد سے بچنے کے لیے ملتی ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ ہے. میں آج کے پروگرام کی وساطت سے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جب کبھی کوئی یہ محسوس کرے کہ اسے نظر بد ہو چکی ہے یا اس کے جسم کے اندر گراوٹ ہے, طبیعت کے اندر جو ہے سستی پیدا ہو گئی, یا کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس کام میں رکاوٹیں ہوتی ہیں, ختم ہو جاتا ہے کام, تو اس کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. یہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی اسے 3 مرتبہ پڑھیں, اول آخر درود پاک پڑھ کے ہاتھوں پر دم کریں اور اپنے پورے جسم کے اوپر ہاتھوں کو پھیر لیں. اللہ رب العزت کے فضل سے اگر نظر لگ چکی ہوگی تو وہ ختم ہو جائے گی, اور اگر نظر نہیں لگی, کوئی لگانا چاہے نظر بے خیالی میں یا جان بوجھ کر, تو اس سے بھی حفاظت ہو جائے گی. اچھا جو دعا انہوں نے ابھی بتائی ہے, جو لوگ ابھی سن پائیں یا نہیں سن پائے, سوشل میڈیا پر جب ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو یہ دعا آپ, تو اوبیسلی یعنی یہ تو سب جگہ متفق ہے کہ غلطی سے روزہ نہیں ٹوٹتا, لیکن ایک وہم انسان کے ذہن میں رہتا ہے کہ یار میں نے پتہ نہیں 2 رکعت نماز پڑھی تھی, یا میں نے غلطی سے 3 رکعت تو نہیں پڑھی ہے, 4 رکعت کو میں نے 3 رکعت غلطی سے تو نہیں پڑھ دیا. یہ جو وہم آتے ہیں یہ مشتاق ہیں قصور سے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پہ وہم بہت زیادہ آتے ہیں. یہ سوال ایک آیا ہے, اس کا ذرا بتائیے گا کہ اس سے کیسے بچا جائے, کوئی وظیفہ بتائیں جس سے وہم نہ آئے. جی بالکل, یہ جو وہم سے متعلق آپ نے سوال کیا ہے, یہ وہم انسان کی زندگی کے اندر اس کا بڑا عمل دخل ہے, اور یہ ایک بہت خطرناک قسم کی بیماری بھی ہے. یہ اگر کسی کو لاحق ہو جائے تو اس کا کام کرنا اور یہ دین کے معاملات پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. دین متین نے ہمیں اس کے متعلق حکم ارشاد فرمایا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, مثال کے طور پہ اس کی ایک مثال میں یوں بدوں, کوئی شخص وضو کر رہا ہے, وضو کرتے کرتے اسے خیال آیا یار پتہ نہیں میں نے ہاتھ دھویا یا نہیں دھویا, میں نے 3 مرتبہ منہ دھونا تھا, پتہ نہیں میں نے 2 مرتبہ دھویا یا 1 مرتبہ. تو اس وضو کی مثال لیتے ہوئے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی کو بھی وہم جیسی بیماری لاحق ہو جائے اور وضو میں اگر وہم ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا وضو کرنے کے بعد الٹا پاؤں دوبارہ 3 مرتبہ دھو لے.
اچھا 3 مرتبہ دھو لے تو یہ اس وہم کا ازالہ ہو جائے گا، نمبر 1۔ نمبر 2 عبادات لیکن کے اس اندر وہم سے چھٹکارا کیسے ملے؟ یعنی وہم ایک ازالہ تو ہے نا کہ وہم آ گیا، سوال انہوں نے کیا ہے کہ یہ وہم مجھے آتے رہتے ہیں تو یہ وہم ختم کیسے ہوں گے؟ کوئی ایسی دعا کوئی ایسا وہی وظیفہ وہی جس میں سے عرض وہم کرنے نہ ہو؟ لگا ہوں، بالکل وہی میں عرض کرنے لگا ہوں، جس کو زندگی کے اندر اس طرح کے معاملات میں بار بار یہ خیالات آتے ہوں، یہ وہم کی بیماری ہو جسے، اس کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی آخری 2 صورتیں جنہیں سورہ معوذتین کہا جاتا ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کے متعلق حکم ہے کہ شیاطین کے اثرات کی وجہ سے جو وہم اور توہمات ہوتے ہیں، یہ 3 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھ کے ان 2 صورتوں کو تلاوت کریں، ورد کریں، اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیر لیں، اللہ رب العزت کے فضل سے آہستہ آہستہ کر کے وہ وہم کی بیماری سے نجات حاصل کر لے گا۔ ماشاءاللہ۔ اور ایک اور سب سے ضروری یہ ہے کہ ہم باوضو رہیں۔ جب ہم باوضو رہتے ہیں تو ہم اللہ کے شیلٹر میں ہوتے ہیں، پھر نیگیٹیوٹی ہمارے پاس اثر انداز نہیں ہوتی۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ریموٹ کنٹرول کی ریز کام کرتی ہے نا، ایسی نیگیٹیوٹی اور پازیٹیوٹی کام کرتی ہے۔ جب آپ پازیٹیوٹی کے شیل میں آ جاتے ہیں، یعنی باوضو رہتے ہیں، تو شیطانی اثرات آپ پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ تو اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر الطاف صاحب، ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ناصر الطاف صاحب، سہروردی صاحب، آپ ایک بہترین سا کلام اس بزم میں پیش کیجیے۔ بسم اللہ۔ میرے کملی والے کی، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، 2 جہاں کے داتا ہے میرے آقا، 2 جہاں کے داتا ہے، ذات بے مثالی ہے، اور چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہے، چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہے، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالے ہے، اور وہ بلال حبشی ہوں یا اویس کرنی ہوں، ان پر مٹنے والوں کی، ان پر مٹنے والوں کی